ماہ مبارک رمضان جو اگر پیغمبر خطبہ کبھی پڑھا جانا چاہیے، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ شعبان کے پورے مہینے میں پیغمبر کے اس خطبے کو پڑھا جائے جو پیغمبر نے ماہ آنے سے پہلے مومنین کے درمیان پڑھا تو، اور فرمایا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ جو مہینہ آنے والا ہے برکتوں کے ہمراہ، رحمتوں کے ہمراہ، مغفرت کے ہمراہ آنے والا ہے۔ اور پھر وہاں پر پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا، ہوا شہر افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں میں سب سے افضل ہے، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دنوں میں سب سے افضل ہیں، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اس کی راتوں میں سب سے افضل ہیں، وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اس کے لمحات میں سب سے افضل ہیں۔ اگر آپ کبھی غور کریے، ماہ مبارک رمضان آتا ہے ہمارے پاس اور بڑی آسانی سے لہو و لعب میں ایک زندگی، نہ جانے ماہ مبارک رمضان کو ہم نے کس سے سیکھا، کس سے معلوم کیا، رمضان المبارک کا معنی پیغمبر نے کیا بیان کیا، مبارک کا معنی امت پیغمبر نے کیا سمجھا۔ پیغمبر نے کہا رمضان کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، امت نے رمضان کا معنی یہ سمجھا کہ اب رات بھر ہم سڑکوں پہ بیٹھیں گے اور دن بھر سوئیں گے۔ یہ عجیب فرق ہے، آپ کبھی غور کریے، امت کیا سمجھ رہی ہے رمضان المبارک کو، نبی نے رمضان المبارک کو کیا بیان کیا۔ نبی فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے جو مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس کے دن سب سے افضل ہیں، اس کی راتیں سب سے افضل ہیں، اس کے لمحات سب سے افضل ہیں، اتنا مقدس مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ واعمالکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ اتنے مقدس ہو جاتے ہو کہ تمہاری سانسیں سبحان اللہ بن جاتی ہے، تمہاری نیند عبادت بن جاتی ہے، تمہاری دعائیں مورد قبول قرار پاتی ہیں، تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے نزدیک قبول ہوتا ہے۔ اور پھر وہاں پر جو مرحلہ میں آپ کی خدمت میں، چونکہ موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، وہیں پر پیغمبر نے جب اس مہینے کے اعمال بیان کرنا شروع کیے تو ان اعمال کو ہمارے ہاں بہت سی کتابچے چھپتے ہیں، بہت سے اوراق چھاپے جاتے ہیں اعمال مبارک رمضان کے نام سے، لیکن آج تک میں نے نہیں دیکھا اعمال مبارک رمضان کے نام سے ہم نے کبھی یہ بھی چھاپا ہو جو پیغمبر نے فرمایا وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پیغمبر نے ماہ مبارک رمضان کا جو عمل بتایا ہے وہ یہ کہ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے نیکی سے برتاؤ کرو۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے ہے جسے پیغمبر نے بیان کیا، بس یہیں پر گفتگو کرنا ہے۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل اپنے بڑوں کا احترام ہے۔ اب بڑوں کے مرحلے میں جب آپ آتے ہیں تو سب سے پہلی جو ذوات ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں، جن کا احترام ہر حال میں ہم پر واجب ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں یہ احترام اور شدت کے ساتھ ہمارے لیے کئی ثواب کا حامل ہوتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے، پس ماہ مبارک رمضان نافرمانیوں کا مہینہ نہیں ہے۔ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کے بعد روزہ رکھنے کے بعد جو دل میں آئے گا ہم ماں کو کہہ دیں گے، ہم باپ کو کہہ دیں گے، ہم بہن کو کہہ دیں گے، ہم بھائی کو کہہ دیں گے، ہم دوستوں کو کہہ دیں گے، ہم احباب کو کہہ دیں گے۔ وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، حتیٰ بڑوں کے لیے بھی یہاں پر درس ہے۔ آپ روزہ رکھے ہیں
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پورے گھر میں کرفیو لگا دیا جائے کہ اب نہ کوئی بات کرے نہ کوئی ہنسے، کب آپ بھڑک جائیں، کب آپ کس پر غصہ ہو جائیں۔ ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے وَرْحِمُوا صِغَارَكُمْ، اگر عام دنوں میں اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے تو رمضان میں اور شدت سے محبت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں، رمضان کا ہرگز یہ مہینہ نہیں ہوتا کہ اب ہماری پیشانیوں پر بل رہے اور ہمیشہ ہم ایسی غضب آلود نگاہوں سے دیکھیں کہ ہر آدمی گھبرا جائے۔ بعضوں کو تو لوگ چاہتے ہیں کہ یہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ جس دن وہ روزہ رکھ لیتے ہیں ان کے گھروں میں قیامت سی برپا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ روزہ نہ رکھیے۔ یہ کون سا روزہ ہے جس روزے نے آپ کے اندر نہ کرم پیدا کیا، نہ رحم پیدا کیا، نہ دل سوزی پیدا کیا؟ یہ وہ روزہ نہیں ہے جو آپ سے چاہا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ماہ مبارک رمضان کا ایک بہترین عمل آپ کو میں بتاؤں، وہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احترام کرنا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل ہے۔